السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ کے 72 صحیح الاسناد حدیث کے عنوان سے آج کی حدیث نمبر 5 پیش خدمت ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سیدنا عمر بن خطاب کی صحبت میں بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے دریافت فرمایا، فتنے سے متعلق کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ سیدنا حذیفہ نے عرض کی، جی ہاں، آدمی کو بعض دفعہ اپنے اہل و عیال، مال و دولت اور پڑوسی سے فتنہ لاحق ہوتا ہے، اور نماز، خیرات اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے ایسے فتنے کا سد باب اور ازالہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، میں اس قسم کے فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ میرا سوال تو اس فتنے سے متعلق ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح شدید ٹھاٹھے مارتا ہوا ہوگا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کو تو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ آپ اور اس عظیم فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بلکہ اسے توڑ دیا جائے گا۔ سیدنا عمر نے فرمایا، پھر تو وہ کبھی بھی بند نہ ہونے پائے گا۔ سیدنا حذیفہ نے عرض کی، جی ہاں بالکل۔ تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے پھر سیدنا حذیفہ سے پوچھا، کیا سیدنا عمر کو معلوم تھا کہ دروازے سے مراد کیا چیز ہے؟ سیدنا حذیفہ نے فرمایا، ہاں بالکل، ان کو ایسے ہی معلوم تھا جیسے آج کے بعد آنے والے کل کا علم یقینی ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کوئی غلط حدیث تو انہیں بیان نہیں کی تھی۔ تابعین کہتے ہیں کہ ہمیں جرأت نہ ہوئی کہ ہم سیدنا حذیفہ سے پوچھ سکیں کہ اس دروازے سے مراد کیا چیز تھی، چنانچہ ہم نے مسروق تابعی سے کہا، تم پوچھو، تو ان کے پوچھنے پر سیدنا حذیفہ نے فرمایا، اس دروازے سے مراد خود سیدنا عمر بن خطاب ہی تو تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس سے مراد واضح طور پر پتہ چلتا ہے، جبکہ ہم اس دور میں ہیں کہ ہم پر تو یہ سارے واقعات اور ان کے نتیجے بھی آشکار ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا اور یہ حضرت حذیفہ کا اس خواب کی طرف اشارہ بھی کرنا کہ حضرت عمر بن خطاب اس امت میں فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے۔ جب یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں گے، تو پھر یہ اس امت پر فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ دونوں خلافت محفوظہ کہلائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال، تو 12 سال کا یہ دور بالکل خلافت محفوظہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا، تو ان کے اول دور یعنی کہ نصف دور تقریباً محفوظ ہی رہا، لیکن اس کے بعد خلافت مفتونہ ہو گئی حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ خلفاء دونوں بالکل نیک، خلیفہ راشد، سابقون الاولون، عشرہ مبشرہ میں شامل، جنتی، پاکیزہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن امت میں فتنوں کا آغاز حضرت عثمان کے آخری دور سے شروع ہوا اور اس کا عروج حضرت علی کے دور تک رہا، اور اس کے بعد اس امت کو ایک ایسے فتنوں میں لے جایا گیا کہ بس اس کے بعد اس امت کو خلافت آج تک نصیب نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں خلافت کی تڑپ جگائے اور واپس اس امت کو خلافت کی ڈگر پر چلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔